वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 10 सनसनीखेज और दिलचस्प ड्रामों की, जो अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और जानदार अदाकारी की वजह से न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि अरसाए दराज तक इनके किरदार नाजरीन के जहनों में नक्श रहे। नंबर 10 पर है चुप रहो। ARY पर दिखाए जाने वाले इस ड्रामे की कहानी रामीन के गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सजल अली ने बखूबी निभाया है। रामीन अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद से कराची अपनी बहन मिनाल और बहनोई से मिलने आती है, मगर उसे मालूम नहीं होता कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी की काया पलट देगा। उसका बहनोई उस पर बुरी नज़र रखता है और उससे ज़्यादती करता है और उसे चुप रहने पर भी मजबूर करता है। दूसरी तरफ आज़र रामीन से शादी का ख्वाहिशमंद है। रामीन अपने वालिदैन को अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में बताती है, मगर उसकी वालिदा इसलिए खामोश हो जाती हैं कि कहीं बड़ी बहन की अज़दवाजी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर न पड़े। दूसरी तरफ कोई भी इंसान रामीन की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। सब उसे नफ्सियाती मरीज और पागल समझते हैं। और फिर आता है रामीन की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ जो उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देता है। 28 किस्तों पर मुश्तमिल इस खूबसूरत ड्रामे को सुमेरा अफजल ने लिखा है, यासिर नवाज ने हिदायत दी हैं और मरकज़ी किरदारों में शामिल हैं सजल अली, सैयद जबरान, यासिर नवाज, अर्जुमंद रहीम और फिरोज़ खान। ड्रामा सीरियल बंदिश। ARY पर दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरियल बंदिश बुनियादी तौर पर काले जादू के ममनू मौजू के गिर्द घूमता है। इसमें दिखाया गया है कि काले जादू से मासूम लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह मुतासिर किया जा सकता है। काला जादू हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है और इसे मुख्तलिफ इरादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बंदिश एक ऐसे ख़ानदान की तकालीफ को ज़ाहिर करता है जो काले जादू के ज़ेरे असर है। मदीहा, जिनका एक मोहब्बत करने वाला शौहर और 3 खूबसूरत बेटियां हैं, उनकी ज़िंदगी उस वक्त पुरसुकून थी जब तक एक औरत ने उनके घर वालों पर काला जादू नहीं शुरू किया था। जुनैद का किरदार साजिद हसन ने अदा किया है, जो काले जादू पर यकीन नहीं रखता। अलबत्ता हुरैन ने मदीहा की सबसे छोटी बेटी का किरदार निभाया, जो काले जादू की जद में आ जाती है। ड्रामा सीरियल बंदिश, जो काले जादू, माफूकुल फितरत कुव्वतों और लोगों पर इनके खौफनाक असरात के गिर्द घूमता है, एक मुस्बत बात ये दिखाता है कि अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं और इसकी तस्वीर कशी की गई है। ये ड्रामा सीरियल 28 किस्तों पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे को मुश्तरका तौर पर सैयद नबील और शाहिद निज़ामी ने तहरीर किया है। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में शामिल हैं साजिद हसन, मरीना खान, हिरा मानी, सलमान साकिब, ज़ैनब अहमद और फराशा। 8वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल काफिर। ये ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल से नशर किया गया। ये 22 एक साथ पर मुश्तमिल है और इसकी कहानी इज़्ज़त के गिर्द घूमती है, जो कि एक बेबाक और मजबूत इरादों वाली लड़की है। दूसरी तरफ शाहान एक चैनल का सरबराह है, अपने आप को खुदा मानता है। वो गोया काफिर ही है। हालात उस वक्त बदतरीन मोड़ लेते हैं जब इज़्ज़त के ज़रिए शाहान को ज़लील ख्वार होना पड़ता है, जो बाद में उससे बदला लेने की कसम खाता है। अपने इरादों को तकमील तक पहुंचाने के लिए इज़्ज़त को उसकी मोहब्बत के सामने ज़लील करता है और बदकार साबित करने की कोशिश करता है। शाहान इज़्ज़त से ज़्यादती करता है, जिसके खिलाफ इज़्ज़त मुकदमा करती है, मगर असर रसूख और पैसे की बुनियाद पर शाहान मुकदमा जीत जाता है। इज़्ज़त इस पर खामोश नहीं रहती। वो मीडिया पर शबीर खान से, जिन्होंने शाहान के बाप और इज़्ज़त के नाजायज़ बाप का किरदार अदा किया है, पूछती है कि क्या मैं आपकी औलाद हूँ। उसके बताने पर कि उनके बेटे ने उसके साथ ज़्यादती की है, शबीर जान ये सुनकर अपने बेटे से दरियाफ्त करते हैं, जो पैसे और ख़ुद को खुदा समझने के गुमंड में कुरान और अपनी बेटी की झूठी कसम खाता है, जिसकी उसे वो कीमत चुकाना पड़ती है जो उसने सोची भी नहीं होती। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में हुमायूं सईद, आयशा खान, समीना पीरज़ादा, शबीर जान शामिल हैं। इस ड्रामे की हिदायत शाहिद शराफत ने दी हैं और इस ड्रामे को सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किया गया। 7वें नंबर पर आता है ड्रामा सीरियल दोराहा। उमेरा अहमद के नावल मैंने ख्वाबों का शजर देखा है से माखूज है, जिसे जियो एंटरटेनमेंट ने कास्ट किया। शहला का किरदार सनम बलोच और उमर का किरदार हुमायूं सईद ने निभाया है। ये दोनों एक ही पड़ोस में रहने वाले कजिन हैं। दोनों मुतवसत घरानों से हैं, मगर चूंकि शहला अपने वालिदैन की इकलौती लड़की है, इनका कुंबा उम्बर से बेहतर है
عمر شہلا کو چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا ہے، مگر شہلا اسے پسند کرتی ہے اور بہت مزیدار پکوان بنا کر بار بار اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عمر اپنی گریجویشن کر رہا ہے اور اپنی ایک یونیورسٹی کی کلاس فیلو سے محبت کرتا ہے جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ڈرامہ 14 اقساط پر مشتمل ہے اور ڈرامے کی ہدایت مہرین جبار نے دی ہے۔ ہمایوں سعید اور عبداللہ قادوانی نے مشترکہ طور پر اس ڈرامے کو پیش کیا۔ اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں ہمایوں سعید، صنم بلوچ، سونیا رحمان، بدر خلیل، عدنان صدیقی اور قاضی واجد نے۔ ڈرامہ سیریل بلا کی کہانی مرکزی کردار نگار کے گرد گھومتی ہے۔ نگار پیدائشی طور پر معذور مگر حاسد لڑکی ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اس سے دلی سکون ملتا ہے۔ نگار کے اس رویے کا ذمہ دار اس کا باپ ظفر ہے۔ نگار اور اس کے والد میں بہت بنتی ہے کیونکہ وہ نگار کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتے ہیں اور دونوں ہم ذہن بھی ہیں۔ ظفر کا ایک بیٹا جنید بھی ہے جو اس کے لیے اتنا خاص نہیں۔ جنید ایک یتیم لڑکی زیبا سے شادی کرتا ہے جس سے ظفر اور نگار دونوں نفرت کرتے ہیں۔ نگار کو اپنے کزن تیمور سے پیار ہے جو ایک خوبصورت اور خاندانی رجحان رکھنے والا شخص ہے، مگر نگار بیگم محبت کو سچے طریقے سے حاصل کرنے کی بجائے یہاں بھی اپنی چالاکیوں سے اپنی محبت پانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یہی بلا ڈرامے کا موضوع ہے۔ یہ ڈرامہ 40 اقساط پر مشتمل ہے اور اس کو تحریر کیا ہے زنجبیل عاصم شاہ نے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا اور پیش کیا فہد مصطفیٰ اور علی کاظمی نے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اشنا شاہ، بلال عباس، سمینہ پیرزادہ اور ساجد حسن شامل ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے ملالے یار۔ ملالے یار کو ایم ڈی پروڈکشنز کے تحت مومنہ درید نے پیش کیا، پاکستانی ٹیلی ویژن سیریل جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ یہ 54 اقساط پر مشتمل ہے اور یہ ڈرامہ جاگیردارانہ نظام کی بنیاد پر جلد طے شدہ شادیوں کی رسم کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آخرکار محبت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور کاغذی شادی پہ اس محبت کا انجام ہوتا ہے۔ مرکزی کرداروں میں مرزا زین بیگ، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہازیب گورچانی شامل ہیں۔ خوبصورت تحریر ہنا نفیس کی ہے جس کی ہدایات دی ہیں اسد جبال نے۔ اس کی پہلی قسط نشر ہوتے ہی اس نے مقامی اور غیر ملکی ناظرین کی توجہ حاصل کی۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن پاکستان کی تاریخ کا بننے والا سب سے مہنگا ڈرامہ ہے جسے جیو پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں حسد، محبت، نفرت اور سسپینس کا عنصر پایا جاتا ہے۔ بشر مومن جو کہ ایک منی لانڈرر ہوتا ہے، بدعنوانی اور غلط ذرائع سے دولت کمانا اس کا پیشہ ہے۔ اپنی دونوں بہنوں سے یہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بشر کا کردار فیصل قریشی نے ادا کیا ہے جبکہ اشنا شاہ نے اس ڈرامے میں فیصل قریشی کی بیوی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی اشنا شاہ سے زبردستی شادی کرتے ہیں جس کے لیے وہ پہلے اسے اس کے منگیتر سے بدظن کرتے ہیں۔ جب ان کی بہن اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے محبت کی جنگ لڑ رہا ہوں اور محبت اور جنگ میں دونوں ہی جائز ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل 32 اقساط پر مشتمل ہے اور ڈرامے کو زنجبیل عاصم نے تحریر کیا ہے جس کی ہدایات سید علی رضا اسامہ نے دیں اور آصف رضا میر اور بابر جاوید نے مشترکہ طور پر پیش کیا۔ تیسرے نمبر پر ہے ڈرامہ سیریل انکار، جس کی کہانی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہاجرہ کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار ادا کیا ہے یمنا زیدی نے۔ ہاجرہ بلند حوصلے والی لڑکی ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے جس میں اس کے والد اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو یونیورسٹی میں ریحان سے محبت ہو جاتی ہے جس کا کردار عمران اشرف نے ادا کیا ہے۔ یہ ڈرامہ 24 اقساط پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے تحریر کیا جس کی ہدایات کاشف نثار نے دی ہیں۔ اسے ہم ٹی وی پر پیش کیا گیا اور اس ڈرامے کو مومنہ درید نے پروڈیوس کیا۔ ڈرامہ سیریل چیخ ایک مضبوط عورت کی کہانی ہے جس کا سسرال کافی دولت مند ہے، تاہم اس کی دوستی ایک غریب لڑکی سے ہوتی ہے جسے غریب اور بے سہارا سمجھ کر منت کا دیور ریپ کر دیتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیتا ہے۔
یہ سب کچھ آپ کو پہلی 2 ایک ساتھ میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور منت اپنی غریب دوست کا مقدمہ کیسے لڑتی ہے، اس کا امیر سسرال اس کی زندگی میں کیا کیا مشکلات پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو ڈرامہ سیریل چیخ میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ڈرامہ 30 اقساط پر مشتمل ہے اور اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے زنجبیل عاصم شاہ نے۔ اس کے ہدایت کار بدر محمود ہیں، جبکہ فہد مصطفیٰ اور علی قاسمی نے اسے بگ انٹرٹینمنٹ کے اشتراک سے پیش کیا۔ ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ محبت اور بدلے کی آگ پر مبنی اس ڈرامے میں میر فاروق امان اللہ کے والدین اور بہن کو اس وقت قتل کر دیتا ہے جب وہ صرف 11 سال کا تھا۔ وہ اہل خانہ کے قتل کے بعد اپنے سوتیلے چچا کے پاس امریکہ چلے جاتا ہے۔ میر فاروق کو اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار مانتے ہوئے امان اللہ ایک نئی شناخت کے ساتھ واپس پاکستان آتا ہے اور پھر میر فاروق سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی اینا سے شادی کرتا ہے۔ امان اللہ اینا کو سمجھاتا ہے کہ اس کا باپ قاتل ہے، مگر وہ نہیں مانتی۔ کیا ہوگا اینا کا انجام، اور کیا امان اللہ میر فاروق سے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لے پائے گا؟ ان سب سوالات کے جوابات نے ناظرین کو بہت بے چین کیے رکھا، اور ان سوالات کے جوابات آخری ایپیسوڈز تک نہیں ملے۔ اس ڈرامے میں سجل علی اور احد رضا میر نے اپنی شاندار پرفارمنس سے ڈرامے میں جان ڈال دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی تک ڈرامے کی اقساط چل ہی رہی تھی کہ احد رضا میر اور سجل علی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، جس کے بعد لوگوں کی دلچسپی اس ڈرامے میں مزید بڑھ گئی۔ آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اس ڈرامے کے اختتام پر آپ کا کیا رد عمل تھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ٹاپ 10 کی لسٹ میں سے آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے، ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔